والوں کی دنیا سے عجب ہے داستاں کربلا والوں کی دنیا سے عجب ہے داستاں کربلا والوں کی دنیا سے عجب ہے داستاں دی جنہوں نے خون سے دی جنہوں نے خون سے دی کو حیات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاخرج منہا انک رجیم ولعنت الیک الی یوم الدین. مل کے صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد. پروردگار عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں محمد و اہل بیت محمد کے اس کریم اور لطیف معجزہ عزاداری قبلہ و کعبہ سرکار آغا سید علی حسین قمی ندوی صاحب کا سایہ قوم کے سروں پہ ہمیشہ سلامت و آباد و شاد ہے. جناب سید کونین امیر المومنین کی ولایت کے اس عظیم الشان تناور درخت کو حاسدین و منافقین کی نظر بد سے ہمیشہ محفوظ رکھے. اللہ آمین کہنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے. میرے لیے مجلس عزا کے لیے باعث سے عزت و وقار ہے پورے پاکستان میں ڈنکے کی چوٹ پر عظمت سادات کا تنہا وکیل اور عظیم الشان سید زادہ قبلہ باو سید نزاکت حسین شاہ صاحب اسلام آباد سے اس مجلس عزا میں رونق افروز ہیں. میں ان کی اجازت سے اپنی گفتگو کو کل کے سلسلے سے متصل کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ابلیس کا نام عزازیل ہے. ابلیس اسے اس لیے کہتے ہیں کہ کردار اور تھا لباس اور. جہاں بھی یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جب ایک ہدہد نے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے نبی فلاں شکاری نے مجھے تیر مار کے زخمی کیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شکاری کو بلایا اور شکاری کو بلانے کے بعد اللہ کے نبی نے اس شکاری سے پوچھا کہ تو نے اسے تیر مار کے زخمی کیوں کیا. بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے. تم نے اسے تیر مار کے زخمی کیوں کیا؟ شکاری کہنے لگا اللہ کے نبی اللہ نے اسے حلال قرار دیا اور مجھے اجازت ہے کہ میں اس کا شکار کروں. تو اس میں شکایت والی کون سی بات ہے؟ ہدہد نے جو فکرہ کہا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھی. کہنے لگا اللہ کے نبی اگر یہ شکاریوں والے لباس میں آیا ہوتا تو میں شکایت نہ کرتا.
لباس اور پہن کر آیا تھا اور کردار اس کا اور تھا. اگر علی ولی اللہ کو بھونکنے والے کوئی اور لباس پہن کر آتے جس کے بارے میں نہ ہو بے شک نہ بولے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسلام آباد سے I-10-4 سے کاظمی صاحب قبلہ بادشاہ جی، بابا سکلین صاحب قبلہ شاہ جی، جن کے زیر سرپرستی ایک عظیم و شان قافلہ اگلے مہینے کی ابتدا میں زیارت مقدسہ ایران عراق شام میں روانہ ہو رہا ہے. اور اس قافلے کی ایک خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ قبلہ و کعبہ آغا سید علی حسین قمی صاحب اس قافلے کی رہنمائی فرمائیں گے اور اس میں تشریف فرما ہوں گے. جو خوش نصیب اس میں شریک ہو کے جانا چاہیں وہ قبلہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. کائنات آدم و عالم میں جس نے منافقت کے ذریعے سے، کیونکہ سب سے نجس جانور ہے کتا، لیکن جب کتا خلق ہوا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. تھا کتا لیکن اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. ملائکہ نے پوچھا کہ اللہ نے تو تجھے کتا بنایا ہے، تو کس چیز کا شکریہ ادا کرتا؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے خنزیر نہیں بنایا. اگر وہ چاہتا تو مجھے خنزیر بھی بنا سکتا تھا. اور جب خنزیر خلق ہوا تو اس نے بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا. فرشتوں نے پوچھا کہ تو خنزیر ہو کے شکر کیوں ادا کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے منافق نہیں بنایا. اور سامعین گرامی، یہ جو جاہل لوگوں کو پروپیگنڈا ہے کہ یہ علماء کرام کو نہیں مانتے یا مجتہدین عظام کو نہیں مانتے یا علماء کی قدر نہیں کرتے، آل محمد کی عزت اور عظمت کی قسم، میرے قائد آقا موسوی کے پیغام میں تقلید بھی ہے، مجتہد کی عزت بھی ہے، عالم کا احترام بھی ہے، علماء کا احترام بھی ہے. ہم علم رکھنے والے کا احترام کرتے ہیں، علی کو بھونکنے والے پر بے شمار نوید عباس صاحب شاعر اہل بیت، بھائی علی عباس صاحب، پوری توجہ چاہتا ہوں اور سامعین گرامی میں بڑی مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن پھر توجہ چاہتا ہوں اور علماء کرام کا ایک واقعہ بیان کروں. قبلہ سید علی نقی نکن وہ تشریف لے کر آئے پاکستان میں. مفتی جعفر حسین صاحب بھی ان کے شاگرد تھے اور بھکر کی دھرتی واقف ہے مفتی جعفر حسین صاحب سے. یہی ان کی قیادت کا اعلان ہوا تھا جب لاکھوں شیعان حیدر کرار کا اجتماع تھا. پڑھنے والے بہت زیادہ تھے. مجمع شرف حسین کے ذاکروں کے لیے آیا تھا. جو بزرگ بیٹھے ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، مجمع مولوی کی وجہ سے نہیں آیا تھا، مجمع آیا تھا حسین ابن علی کے ذاکروں کی وجہ سے. مجمع کو بلایا تھا حسین ابن علی کے ذاکروں نے.
پورا دن گزر گیا، ہر کوئی لمبی لمبی تقریریں کر گیا، سورج غروب ہونے کے قریب آیا۔ جو بزرگ بیٹھے انہیں یاد ہوگا، جو نوجوان ہیں انہیں میں یاد کرا دیتا ہوں، نسلوں تک یہ پیغام پہنچانا۔ جب وقت تھوڑا رہ گیا تو اب مجمع میں آخری اعلان ہوا کہ قبلہ مفتی جعفر حسین صاحب خطاب فرمائیں گے، لیکن ابھی شہید محسن نقوی نے نہیں پڑھا تھا۔ مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ جی مفتی صاحب بعد میں پڑھیں گے، پہلے ہم محسن صاحب کو سنیں گے۔ محسن صاحب نے کہا مفتی صاحب آپ گھبرائیں نہیں، میں 1 منٹ میں پوری مجلس پڑھوں گا۔ 1 منٹ میں سید زادے نے جو پوری مجلس اسی بھکر کی دھرتی پر شیعہ کنونشن میں پڑھی تھی، وہ آج تک بھکر کی زمین کو یاد ہے۔ 1 منٹ میں سید نے 2 لائنیں پڑھی اور 2 لائنیں پڑھ کے حماد اہل بیت ممبر سے اتر گئے۔ شہید نے لائنیں کیا پڑھی؟ اے بزم پیغمبر سے نکالے ہوئے لوگوں، ٹھہرو تمہیں لعنت کی سزا ڈھونڈ رہے ہیں۔ جنہیں یاد ہے وہ بولے گے۔ اے بزم پیغمبر سے نکالے ہوئے لوگوں، ٹھہرو تمہیں لعنت کی سزا۔ بندے کہتے ہیں جی اچھی جگہ پہ بندہ چلا جائے تو لعنت نہیں پہنچتی۔ اللہ نے شیطان پر اس وقت لعنت بھیجی جب ادھر بھی فرشتے تھے اور ادھر بھی فرشتے تھے، درمیان میں شیطان کھڑا تھا، عرش پہ تھا اور لعنت پہنچی، کیونکہ لعنت اپنے حقدار کو ڈھونڈ لیتی۔ مفتی جعفر حسین صاحب اور مولانا صفدر ندوی صاحب دونوں شاگرد تھے نکن صاحب، یہ پاؤں دبا رہے تھے۔ نکن صاحب نے پوچھا اپنے شاگردوں سے، بیٹے منافق کسے کہتے ہیں؟ باری توجہ ہے، اگلے بندے بالکل ٹھیک ہونے چاہیے۔ اسلام کے ساتھ بھی یہی دھوکہ ہوا ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ دونوں علماء نے صحیح جواب دیے، لیکن استاد مطمئن نہ ہو، کیا لگے نہیں شاگرد قابل تھے، انہوں نے نکن صاحب کے پاؤں قبلہ آپ بتائیے جھولیوں میں بھی جو ہو ان کو بھی میں واسطہ دیتا ہوں، اگر میرا فکرہ سمجھ آ رہا تو آخری سانس تک قبلہ نکن صاحب کا یہ فکرہ یاد رکھنا۔ شاگردوں نے پوچھا قبلہ آپ بتائیے منافق کسے کہتے ہیں؟ نکن صاحب نے فرمایا بیٹے منافق وہ ہوتا ہے جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے۔ جو پریشان نہیں ہے وہ میرے ساتھ بولیں گے، بولے گا وہی جس کی آواز اللہ اور علی کو خان صاحب اچھی محسوس ہوتی ہے۔ منافق وہ ہے جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے۔ اب کئی بندے کہتے ہیں جی ہم پڑھتے نہیں مانتے تو ہیں۔ غور ہے یا نہیں ہے؟ سارنا ہلانا جسے سمجھ آئے، کیونکہ عقیدے کے معاملے میں 100% نمبر لینا ضروری ہے۔ عقیدے میں 99% والا بھی پاس نہیں ہوتا۔ تمہیں اللہ کے قرآن کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، ہر بندے کی اپنی قبر ہے، ہر بندے کا اپنا جواب ہے۔ اپنے عقیدے کے مطابق قبر میں جا کر تم نے منکر نکیر کو جواب دینا ہے۔ جس نے معاشر والے دن جا کر پیش ہونا ہے اسے اللہ کے قرآن کا واسطہ دے کر منبر رسول سے سادات عظام کی موجودگی میں ناصر عباس پوچھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بھائی اظہر خان صاحب آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں بریک لگا دے، ساری دنیا کہے گی یہ شیعوں والا کلمہ نہیں ہے، یہ شیعوں والا کلمہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ شیعوں والا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ ہے، کلمہ شیعوں والا نہیں ہے، کیونکہ اس میں علی ولی اللہ نہیں آیا۔ اگر کوئی مؤذن آذان دے اور کہے اشہد ان محمد رسول اللہ اور اس کے بعد کہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، ساری دنیا کہے گی یہ
یہ شیعوں والی اذان نہیں ہے، کیونکہ اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی ہے، پھر بھی شیعوں والی نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے، پھر بھی شیعوں والی نہیں، کلمے میں علی ولی اللہ نہ ہے، وہ کلمہ شیعوں کا نہیں، اذان میں علی ولی اللہ نہ ہے، وہ اذان شیعوں والی نہیں۔ اپنی قبر کی رات کو یاد کر کے بتا، جس نماز میں علی ولی اللہ نہ ہو وہ شیعوں والی نماز کیسا ہے؟ صرف وہ چپ رہنا جن کا عقیدہ نہیں۔ ایسا نہیں جیسے اس کا عقیدہ ہے ابو ذر مزاج بن کے، سلمان طبیعت بن کے، بہلول نیت بن کے، کلندر شریعت بن کے، دونوں بازو اٹھا کے نعرہ حیدری۔ منافقت سے بچو، انکار ولایت علی منافقت ہے۔ اللہ نے کہا شیطان تو کیوں نہیں جھکا، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ استکبرت، تو تکبر کرتا ہے۔ ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے؟ میں اس بچے سے کہوں پتر پانی پلاؤ، وہ کہ نہیں پلیں گا، نہیں پلیں گا۔ میں کہوں تو نواب صاحب کا بیٹا ہے، اس کا مطلب کہ اگر نواب صاحب کا بیٹا ہے تو نہ پلاؤ، نہیں ہے تو پلاؤ۔ اللہ کہتے ہیں عالین میں سے ہے تو سجدہ نہ کر۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، یہ گرمی قیامت کی گرمی سے محفوظ رکھے، خاصا یہ گرمی قیامت کی گرمی سے محفوظ رکھے۔ عالین میں سے ہے تو سجدہ نہ کر۔ توجہ توجہ توجہ، عالین کا مطلب کیا ہے؟ عین الف لام یہ نون، عالین علی کی جمع۔ اب سر نہ ہلانا، جس کا عقیدہ ہو زبان سے بولنا۔ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو ان علیوں میں سے ہے؟ قبلہ بان نزاع کے شادی آپ کی نالین کی خیرات لینے کے لیے ناصر عباس فکرہ کہہ رہا ہے، جب تک زندہ رہنا فکرہ یاد رکھنا۔ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو ان علیوں جیسا ہو گیا؟ پتہ چلا یہ 14 کے 14 فرش پہ ہو تو سارے محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہو تو سارے علی۔ فرش پہ 14 محمد ہیں، عرش پہ 14 علی ہیں۔ اب وقت تھوڑا ہے قبلہ، تھوڑا وقت تھوڑا ہے، توجہ میری جانب رہے۔ کیا تو ان علیوں جیسا ہے؟ پتہ چلا آدم سے پہلے لوگ تھے، آیت نے بتایا پہلی بات آدم سے پہلے لوگ تھے، دوسری بات بڑے لوگ تھے، عالین تھے، بڑے لوگ تھے، تیسری بات ان پر آدم کو سجدہ کرنا واجب نہ تھا۔ مجھے نہیں پتا یہ فکرہ کس تک میں پہنچا سکوں گا۔ اگر حسین کی ماں نے تاثیر عطا فرمائی، میں اپنے ہر شیعہ سنی مسلمان تک یہ فکرہ پہنچاؤں گا۔ کائنات آدم و عالم میں شیعہ سنی علماء و مفسرین متفق ہیں کہ جو آدم سے پہلے تھے وہ علی اور اس کے بیٹے تھے، محمد و آل محمد تھے۔ فرشتوں پہ واجب تھا کہ آدم کو سجدہ کریں، علی پہ واجب نہ تھا کہ وہ آدم کے سامنے جھکے۔ موت ایک دن آنی ہے، مرنے سے پہلے فیصلہ تو کر۔ جو علی آدم کو سجدہ نہیں کرتا وہ آدم کے نالائق
ایک بیٹے کی بیعت کیسے کر سکتا؟ امام حسین آپ کو سلام ہمیشہ آباد. آدم کو تو سجدہ کرتا نہیں علی, آدم کے سامنے تو جھکتا نہیں علی. تو کیا نہیں جھکا؟ شیطان کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ کہے کہ ہاں میں عالین میں سے ہوں. اس نے کہا انا خیر منہ, میں اس سے افضل ہوں. بادشاہ اچھا جی, انا خیر منہ, میں اس سے افضل ہوں. یہ ایک جو کھڑا ہے نا سامنے آدم, میں اس سے افضل ہوں. آگے کم وقت نے دلیل بھی دے دی, خلقتنی من نار وہ خلقتہ من تین, میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا. آگ میں غرور ہے, آگ میں خاک ساری نہیں, مٹی میں خاک ساری ہے. میر انیس کا شعر ہے, انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں. انیس ملنگ سنگھ, انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں. کہے نہ کوئی غلام ابو تراب نہ تھا, کہے نہ کوئی غلام ابو تراب نہ تھا. آگ میں غرور ہے, یہ بجھ بھی جائے تو دھواں اوپر کو چھوڑتی, اتنا غرور ہے. اور جوش نے کہا کہ آدمی کو نظر استکبار کر دیتی ہے آگ, حکم دیتا ہے خدا انکار کر دیتی ہے آگ. آگ نے انکار کیا, میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے. ذرا سوچ کے بتانا, سارے بندے مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں, اور سادات عظام کے تو دروازے کی خیرات ہے, بہت بہتر جانتے ہیں. آدم صرف مٹی سے نہیں بنے تھے, 4 چیزوں سے بنے, آگ سے, پانی سے, مٹی سے, ہوا سے. قبلہ حضرت خان صاحب جھنگ سے عظیم عزادار تشریف فرمائیں. بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک شیطان کو پانی پر اعتراض نہیں, ہوا پر اعتراض نہیں, آگ پر اعتراض نہیں, تینوں پر اعتراض نہیں. شیطان سمجھنا, شیطان سمجھنا, شیطان ہوتا ہی وہی ہے جو 3 کا ساتھ دے, چوتھے کی دشمنی ہے. اسے خالی مٹی پر اعتراض ہے, آگ پر اعتراض نہیں, پانی پر اعتراض نہیں, ہوا پر اعتراض نہیں, خالی اعتراض ہے تراب پر, خالی اعتراض ہے تراب پر. عبادت گزار تھا, اللہ نے نکال دیا, نمازی تھا, اللہ نے لعنت بھیج دی, عرش پہ گیا ہوا تھا, خدا نے کہا فخرج منہا, نکل جا میرے دربار سے. نہ اس نے عبادت کا خیال کیا, نہ سجدوں کا خیال کیا, نہ تسبیحوں کا خیال کیا. تو جب وہ تراب کے منکر کی عبادت کا لحاظ نہیں کرتا تو ابو تراب کے منکر کی عبادت کرتا. اس نے تراب کے منکر کی عبادتوں کو ضائع کر دیا. نکل, نکل میرے دربار سے. نکلتے نکلتے اس نے کچھ فکرے کہے. اس نے کہا میں اس کی نسل کو اغوا کروں گا. شیطان کی حقیقت ہمیشہ یاد رکھنا, اس کو دشمنی اصل سے ہوتی ہے, بدلہ نسل سے لیتا ہے. آل محمد بستر دشمنی اس کو اصل
سے ہوتی ہے. سینڈ دون بابا, یہ 21 رمضان کو ایسے ہی دھماکے نہیں ہو گئے. شیطان کو دشمنی اصل سے ہے, بدلے ناسل سے لیتا ہے. پھر کہنے لگا میں چاروں طرف سے حملہ کروں. شیطان کے نزدیک چاروں برابر ہیں, مشرق مغرب شمال جنوب. اس نے کہا یعنی ہے کمینہ لیکن طریقہ واردات با حبیب شاہ جی بتا کے آیا. آگے جی علی عباس کے درجات شہزادہ علی اکبر کے قدموں میں بلند ہوں. آمین کہا کر میں نے آپ سے عرض کیا تھا. آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ایک بندہ چھٹے امام کے سامنے رونے لگا. ساری زندگی یاد رکھنے والا فکر ہے. چھٹے امام کے سامنے ایک بندہ رونے لگا. سفیر سے اس کو مولا ہم پھنس نہیں گئے, اگو ہی کھڑے پچھو ہی کھڑے سجو ہی کھڑے کھبو ہی کھڑے نکتوں کتوں یہ راہ کوئی چھوڑے ہی نہیں کتوں نکلوں. امام نے مسکرا کے فرمایا وہ تو شیطان تھا, اس نے صرف 4 سائڈوں پہ قبضہ کیا, اللہ نے 6 سائڈیں بنائی. جسے بات سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بول. بات شاید شدی امام نے کہا اللہ نے 6 سائڈیں بنائی ہیں, آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے. مولا نے کہا بچنے کا رستہ بتاؤں کا جی مولا بتائیے. فرمایا سجدے میں سر رکھ دے پھر بھی بچ جائے گا, دعا میں ہاتھ اٹھا دے پھر بھی بچ جائے گا. سجدے میں سر کو جھکا دے پھر بھی تو بچ جائے گا, دعا میں ہاتھ کو اٹھا دے پھر بھی بچ جائے گا. کہنے لگا یہ مٹی سے بنا, میں اس لیے اسے نہیں جھکتا. یہ ہے وہابیت کا ستون. وہابیت ہمیشہ میٹیریل کو دیکھتی کہ چیز بنی کس سے ہے. اس لیے شیطان کی اولاد آج تعزیے کو کہتی ہے لکڑی سے بنا ہے. جنہیں نہیں سمجھ آئی انہیں سمجھا کے جاؤں گا. اس لیے شیطان کی اولاد آج کہتی ہے علم کپڑے سے بنا ہے. شیطان نے کہا تھا آدم مٹی سے بنا ہے, اور اللہ نے فرمایا تھا خلقتہ بیدیا, اسے میں نے بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے. میں نے بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے. ازل سے لے کے ابد تک اور سرا سے لے کے سریا تک کائنات کے ہر مقشر کو دعوت فکر ہے. آیت قرآن کی ہے, روایت نہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. کائنات میں وہ 2 ہاتھ بتا جن سے اللہ نے آدم کو بنایا. یا ابو طالب کے بیٹے کو سلام کر جس نے کوفے کے منبر سے آواز دے کے فرمایا انا الذی نفخت طینۃ آدم. یہ وہ 2 ہاتھ ہیں جن سے میں نے آدم کی مٹی میں دھوئے. مٹی کا خمیر خوندا سلامت اسے تسلیم کر جس کی ولایت کے اقرار کے بغیر توحید کی گواہی قبول نہیں ہوتی. اسے تسلیم کر جس کی ولایت کے اقرار کے بغیر رسالت کی دی ہوئی گواہی بیکار ہے. قبولیت کا دار و مدار ولایت علی ابن ابی طالب. 30 اکتوبر کو اسی امام بارگاہ میں حامد شاہ جی کے اہتمام مجلس سے سزا ہوگی. بشارت زندگی اس میں حاضر خدمت ہوں گا. یاد رکھنا سامعین گرامی, کائنات کی ہر دولت لٹتی ہے تو لٹ جائے,
तीन चीजें कभी ना भूल। इन तीन चीजों का नाम मजहब शिया है। अली की विलायत, खातून की विरासत, हुसैन की शहादत। कुछ बाकी न बचे। बस अली की विलायत, बादशाह जी, मैं नौकर बादशाह जी, हबीब शाह जी, तीन चीजें, इमाम हुसैन की मां की कसम, इस बारगाह की इज्जत की कसम, इन तीन चीजों का नाम है मजहब शिया। अली की विलायत, जिसके लिए गदीर में पैगंबर ने बाजू पकड़ के दिखा। खातून की विरासत, जिंदगी में भी चैन से नहीं रहने दिया बतूल को, मरने के बाद भी कब्र पे बिल्डोजर चला दिया। मैंने एक ईरानी को देखा था जो मदीने के ज़वार हैं, गवाही देना, जो नहीं गए हो बीबी तुम्हें लेके जाए। मैंने एक ईरानी को देखा, सरकार बादशाह जी मेरी गवाही देंगे, अजीम काफिला सालार खिदमत गुजार, सामने हो ना जनाब मखदूमा की कब्र। मुझे शर्म आ गई, मैंने समझाने के लिए कब्र कहा। कब्र नहीं, दो पत्थर पड़े हुए हैं, स्याह रंग के पत्थर। सैयद दादा आगा जी डर डर के वो मेरे इशारे करके कहते हैं, वो जो सामने दो पत्थर हैं ये माँ है हसन और हुसैन। सैयदो, तुम्हें अपनी दादी की इज्जत की कसम, कोई मांगे न मांगे, तुम 12वें के ज़हूर की जरूर दुआ मांगा करो, क्योंकि बतूल की कब्र पे आज भी मुसलमान ताज़ियाना लेकर खड़े। रोने वालों जैसी शक्ल बना लिया करो, रोना ना आए। और एक बात हमेशा याद रखा करो, फातिमा ज़हरा को तुम नहीं रोओगे तो कौन रोएगा? दुनिया को तो पता ही नहीं कि 8 शव्वाल को क्या हो गया, किसी को क्या खबर क्या हुआ। ये जिसकी बेटी का इतना बड़ा रोजा बनाया है तुमने, कसरे ज़ैनब बनाया है ना तुमने। इमाम हुसैन की कसम, ज़बारी का सवाब है इसकी ज़ियारत। शाम वाली अकीदत से मैं हाजिरी देता हूँ इसमें। अली की इज्जत की कसम, मौजूद है यहाँ पर आलिया, उसका रोब बताता है। मखदूमा तशरीफ फरमा, ईरानी खड़ा था ऐसे सामने, और सामने बीबी की कब्र का निशान। अब जो मैंने गवाही पूछी थी ज़ब्बारों से, अदर खान जी, वो गवाही ये थी, बानिदा के साथ बाग आदमी साहब ऐसे सामने हो ना जी कब्र जनाब सैयदा, और यूं पीछे मोड़ के देखो तो रसूल का गुंबद नजर, सामने मट्टी का ढेर, उसमें पत्थर, पीछे सब्ज गुंबद। आले मोहम्मद की कसम, मुझे नहीं पता कि कोई सुनेगा तो नहीं रोएगा, लेकिन फिक्रा हमेशा याद रखें। ईरानी ने किबला जी इमाम हुसैन और तासीर दिया, ऐसा फिक्रा कहा नवीद भाई, ऐसा फिक्रा बाबा मंजूर शरीफ, ऐसा फिक्रा कहा ईरानी ने, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे बतूल की कब्र की तरफ रुख करके आहिस्ता आहिस्ता डर डर के रो रहा था। फिर पता नहीं उसे क्यों जोश आया और ऐसे पीछे मुड़ा और आवाज कहते, या रसूल अल्लाह, कभी ईरान आके देखो। हाय भी ना कर सको, गर्दन तो झुका सको। या रसूल अल्लाह, कभी ईरान आके देखो, आपका एक बेटा हमारा मेहमान बना था, मौला आके देखना हमने रजा का रोजा कैसे बनाया। मातम करके कहते, क्या होता तेरी ज़हरा भी ईरान आ जाती, हम बेटियों का जेवर बेच कर मातम करके बद्दुआ भी करो, आले सऊद को खुदा गर्क करे। अल्लाह पूरी दुनिया में उस कायद को सलामत रखे
نسل جنت البقیع کی گمشدہ آواز کو کائنات کے کانوں تک پہنچایا ہے آغا حامد علی شاہ موسوی نے. اور تیسری چیز ہے حسین کی شہادت. امام رضا فرماتے کبھی اگر تمہارا رونے کو جی چاہے، تھوڑی آواز کھول، اگر کبھی تمہارا رونے کو جی چاہے تو میرے غریب دادا حسین کو رونا. سادات عظام سے معافی مانگ کر اور مقتل کی ذمہ داری سے علماء کرام کی موجودگی میں سادات عظام کا یہ ادنیٰ سا نالین بردار قبلہ آغا جی کی دعاؤں کے سہارے پہ پلنے والا اس منبر کو قرآن سمجھ کر قبر حسین سمجھ کر قسم کھا کے کہتا ہے، امام فرماتے ہیں حسین کو رویا کرو کہ میرے غریب دادا کو مثل گوشت فند کے ذبح کیا گیا. جو بندے نہیں سمجھے انہوں نے ہائے نہیں کی. بادشاہ جی اجازت دو میں فکرہ سمجھا کے پھر آگے بڑھوں. اگر کوئی جانور کو ذبح کر رہا ہو تو بندے چپ کر کے پاس سے گزرتے چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں ذبح کر رہے ہو. امام فرماتے ہیں لوگ چلتے رہے، خنجر چلتا رہا، کسی نے روک کے پوچھا ہی نہیں محمد کے بیٹے کا قصور کیا ہے. خالی 70 قدم پر ایک عالیہ سر پہ قرآن لے کے رو رو کے کہتی تھی نہ مار میری ماں نے چکیا 20 جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اجرکم علی اللہ. چوتھا بھیڑ کا خطبہ جعلکم اللہ من الباقی. امام صادق کا فرمان ہے. امام صادق فرماتے ہیں 120 منحوس قبیلوں نے اکٹھے ہو کر ایک حسین کو قتل کیا. میر انیس نے جیسے حسین بادشاہ کی شہادت لکھی ہے کائنات میں ایسے کوئی نہیں لکھ سکا. فرماتے چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر. پتہ نہیں کون سا شیعہ ہوگا جس کی ہائے نہیں نکلے گی. انیس فرماتے ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر. تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا. وہ گرد تھے جو بھاگتے پھرتے تھے وقت جنگ. ایک سنگ دل نے پاس سے مارا جبی پہ سنگ، صدمے سے زرد ہو گیا شبت نبی کا رنگ. ماتھے پہ ہاتھ تھا کہ گلے پر لگا خزنگ، تھاما گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ کر، نکلا وہ تیر حلق مبارک کو تو. ہائے کر دینا حسین کا واسطہ، ہائے کر دینا. تھاما گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ کر، نکلا وہ تیر حلق مبارک کو توڑ کر. اور انیس فرماتے ہیں کہ اللہ کی آواز آئی، اللہ کی لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس. لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس. تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس. اگلا مصرع سے بجنا بکھر نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا. اللہ کی آواز آئی ہم تم کو آزما چکے. مولا امام حسین تیری جوانی علی اکبر کا صدقہ سلامت رکھے. ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس. اللہ کہتے ہیں باقی جو ہے وہ ظلم کی بیداد کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دے سجاد کے. ماتم کر کے ایسا نہیں، ماتم کر کے غریب کے کام میں ہے ضرور کہنا. کچھ امتحان چھوڑ دے سجاد کے لیے.
انیس فرماتے یہ سنتے تھے حضرت کہ لگا پوشت پہ بھالا، کریوش پہ تھرا کے گرے سید والا، جبریل نے قدموں کو رکابوں سے نکالا اور ہاتھوں کو گردن میں ید اللہ نے ڈالا، قرآن رحل زی سے سر فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمد، اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، ہائے ہائے یہ ظلم اور تو عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خواب، دو جملے اور پڑھنا تھا، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، سارے توجہ کرو تو میں بتاؤں انیس کسے کہتے ہیں؟ کوئی بے ہوش ہو جائے ہوش میں کیسے لاتے ہو؟ پانی کے چھینٹے ڈال، بھائی بے ہوش ہوا بہن خیمے سے نکلی، فضا رو کے کہہ دیا پانی تو ہے نہیں ہوش میں کیسے لائے گی؟ انیس کہتے ہیں رو کے کہہ دیا پانی جو نہ ملے گا اگلے مشرے کو عبادت کا ذریعہ بنا لینا، رو کے کہہ دیا پانی جو نہ ملے گا شہ کربلائی کو آنسو چھڑک کے ہوش میں لاؤں گی بھائی، پانی جو نہ ملے گا زہرا کی جائی کو آنسو چھڑک کے ہوش میں لاؤں گی بھائی کو جو زندگی میں کبھی نہیں رویا، میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ دوں توجہ میری جانب رکھے، فرماتے زہرا سے پوچھے کوئی کلک نور عین کا، تپنا زمین کا وہ تڑپنا حسین کا، اب ایک منٹ میری طرف دیکھنا، میری جرت ہی نہیں میری اوقات ہی نہیں، میں مصائب کے قرآن کے اترنے والی دھرتی پہ آپ کو رلا سکوں، صرف کوشش کر رہا ہوں سادات و زاد کی دعا سے بات ملا کے ساری، جانور کدھر سے ذبح کرتے ہو؟ میری بیوی مجھے مناسب لفظ دینا تاکہ میں مقتل کے فکرے کو اس انداز سے بیان کروں کہ گستاخی نہ ہو۔ شاید جی جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے، کیسے ذبح کرتے ہیں؟ ادھر سے، کیوں؟ یہ جو شروع کی رگیں ہیں ان کا تعلق دماغ سے، ادھر چھری چلتی ہے ادھر احساس ختم ہو جاتا ہے، جانور ذبح بھی ہوتا رہتا ہے چھری کا پتہ بھی نہیں چلتا، حسین کی ماں کی قسم اس بے غیرت نے غریب کو ادھر سے نہیں، ماتم کر کے ماتم کر کے ماتم کر کے اس نے غریب زہرا کو پوشت گردن سے اور پھر کئی ذاکرین جلدی میں اشارہ کر جاتے حسین ذبح ہوا، ذبح نہیں ہوا، ضرب ماری گئی جیسے ہڈی کو توڑا جاتا ہے، ظالم ضربے مارتا رہا، شمر کتے سے کسی نے پوچھا تھا تو نے تو مارنا تھا حسین کو، خنجر تو تیز کر لے تو، اتنا کند خنجر کے ضربے تیرا لگ گئی، شمر کتی کا بچہ کہتا ہے میرا خنجر تیز تھا، اس نے کہا خنجر تیز تھا ضربے تیرا کیوں لگی؟ بے غیرت کہتے جب میں خنجر مارتا تھا میرے خنجر کے نیچے کسی پردے دار بی بی کے دو ہاتھ آ جاتے تھے، آواز آتی تھی نہ مار میں تیرے رسول کی ہائے کر دے ہائے کر دے، حیا کر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، مارا گیا حسین دیکھتی رہی سکینہ، ذبح ہوتا رہا حسین دیکھتی رہی سکینہ، بی بی زینب نے پوچھا تھا سکینہ جب تجھے یقین ہو گیا تھا کہ ظالم تیرے باپ کو ذبح کر کے رہے گا تو واپس کیوں نہیں آ گئی ہو؟ بیٹی ہو جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہو،
اللہ ہر بیٹی کا مان سلامت رکھے، اللہ با نزاکت شاہ صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، سید کے صدقے میں گناہگار کو عطا فرمائے، فکرہ سننا جس کے سینے میں حسین کی قبر ہے، آواز آئی سکینہ جب تجھے یقین ہو گیا تھا کہ ظالم شفا کر دے گا تو واپس خیمے میں آ جاتی، تو کھڑی کیوں رہی، تو دیکھتی کیوں رہی، تو نے یہ دردناک منظر دیکھا کیوں؟ روگے کے دیے پھوپھی اماں میں نے سمجھا یہ مار کے چلا جائے گا، میں بابا کا منہ چوموں گی، میں بابا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھوں گی، ظالم مار کے چلا نہیں گیا، اس نے اپنے نجس ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالے، بے غیرت نے چلنا شروع کیا، آگے آگے شیمر چلتا تھا، پیچھے پیچھے سکینہ چلتی تھی جس کے مذہب میں ماتم جائز ہے، آگے آگے شیمر چلتا تھا، پیچھے پیچھے سکینہ چلتی تھی، رو رو کے کہتی تھی مجھے دے دے تجھے اٹھانا نہیں آ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک، مجھے دے دے تجھے اٹھانا نہیں آتا۔ آخری 2 منٹ ہے، قبلہ پوچھتے اس نے سر دے دیا، اس نے سر تو نہیں دیا، ایک دکھ دیا، امام حسین کی قسم خطابت نہیں، میرا دل کانپ رہا ہے، کوئی سید پڑھے اس روایت کو میں یہ فکرہ چھوڑ رہا ہوں، میں اگلا فکرہ کہتا ہوں، پھر لاش پر ٹوٹ پڑے کافر۔ علامہ حافظ کفایت حسین قبلہ کا فکرہ ہے، 9 ٹکڑوں میں شبیر کی لاش بکھری پڑی تھی، اب جو ہائے نہ کرے اپنی قسمت کا قصور بتائے، 9 ٹکڑوں میں حسین کی لاش بکھری پڑی تھی، رونے والوں یہ 9 ٹکڑے بھی منظم نہیں تھے، دائیں پسلیاں بائیں طرف، بائیں پسلیاں دائیں طرف، مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے، جس کا پتھر کا دل نہیں مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ گئے، الذی بدنہ شہقانا، اب مرثیہ سننا اپنے 12ویں امام کو، میں نے سر پہ رکھا ہوئے قرآن، امام فرماتے ہیں الذی بدنہ شہقانا، وہ غریب جس کا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلا گیا، مجھے نہیں پتا کون ہائے نہیں کرے گا، جس کے گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھنستے چلے گئے، کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی بھی جاتی تھی، دیکھ لو میری طرف، ماتم قسمت کا دیکھ میری طرف، دوڑتی بھی جاتی تھی اور جھک جھک کے سموں سے کوئی ٹکڑا وہاں سے، کوئی ٹکڑا وہاں سے، کوئی ٹکڑا وہاں سے، رو رو کے کہتی تھی واہ غریبا واہ مظلومہ، سہل ملون آیا اس نے نالین لوٹ لیے، اسود کندی نے ابا لوٹ لی، کیش ملون نے کبا کو لوٹ لیا، اسس کے بیٹے نے قمیص میں ہاتھ ڈالا، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی حیا کر، کل میری لاش میں میری بہنوں نے آئے، میں کائنات کا بڑا شریف ترین امام ہوں، اللہ لعنت کرے بجدل ابن سلیم پر، یہ وہ بے غیرت ہے جس نے غریب کی انگوٹھی کو لوٹا ہے۔ فکرہ آخری ہے لیکن حیران ہو کے نہ سننا، جب میں نے قبلہ یہ انگوٹھی پہن لی ہے تو یہ انگوٹھی اتر بھی جائے گی، پورے پاکستان کو ذاکری سکھانے والا خاندان یہ انگوٹھی پہن لی ہے تو اتر بھی تو جائے گی، کبھی سوچا ہے جمال سے شبیر کی انگوٹھی اتری کیوں نہیں؟ غریب کے ہاتھ پر اتنے زخم تھے، زخموں میں اتنے ورم تھے، اس بے غیرت نے 3 دفعہ کوشش کی ہے، انگوٹھی اتری نہیں، پھر اس نے کیا کیا؟ یہ کتے کا بچہ 2 پتھر اٹھا کے لے آیا، ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا، خنجر کو حسین کی انگلی پہ رکھا، دوسرے پتھر سے ایسا وار کیا، انگوٹھی بھی لے گیا، انگلی بھی لے گیا، زینب لاش میں پوچھتی رہی تیری 5ویں انگلی کہاں ہے؟ این لباسوں کا یا آخی، تیرا لباس کہاں گیا؟ این راسوں کا یا آخی، اور تیرا سر کہاں گیا؟ تیری 5ویں انگلی کہاں گئی؟ حسین سے زینب نے 3 سوال کیے تھے، تیری انگوٹھی کہاں گئی؟ تیرا لباس کہاں گیا؟ تیرا سر کہاں گیا؟ حسین نے ایک جواب دیا، این الرداء کا یا اختی، اور تو بتا تیری چادر کہاں؟